السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا فريق له ولا ند له ولا ضد له، لا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جن نے اپنے بندے نو رات دے مختصر حصے دے اندر سیر کرائی. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اس سیر دی ابتدا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کا ارد گرد بھی بڑائی برکتاں والا ہے. لنوریہ من آیاتنا، اے سیر اسی اس واسطے کرائی تاکہ اپنے محبوب نو اسی اپنی قدرتاں دیاں نشانیاں بخا دئیے. انہو هو السمیع البصیر. او سیر کرون والی ذات بڑی کی سنن والی ہے اور ہر چیز نو دیکھنے والی ذات ہے. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا دلائق، کبریائی اور بڑائی دلائق، ہر قسم دی تمجید و تمہید دلائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے. اور بے شمار انگنت لا تعداد آسمانہ تے چمکنے والے ستاریاں دی تعداد نالوں بھی زیادہ اور بدلاں چوں برسنے والی بارش دے قطرات نالوں بھی زیادہ اور بلند و بالا پہاڑاں دے سنگرات نالوں بھی زیادہ اس وسیع و عریض زمین دے ریت دے ذرات نالوں بھی زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اور ہزارہا اللہ پاک دی رحمتاں دا نزول ہو. تمام آل رسول، اہل بیت، تمام صحابہ کرام اور اس امت دے تمام اولیاء کرام اللہ جس جس مقام تے او آرام فرما رہے اللہ مزید انہاں دے درجات نو بلند فرما. سامعین محترم، اے رجب دا مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر بہت سارے واقعات اسلامی تاریخ دے اندر موجود نے، لیکن ایک بہت بڑا واقعہ
بہت بڑا معجزہ اس مہینے دی 27 تاریخ نو اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو معراج کروایا ہے۔ اس دے متعلق اس مختصر وقت دے اندر تسا حضرات کے سامنے چند گزارشات عرض کروں گا، اور اللہ دے حضور دعا بھی ہے کہ اللہ جو بیان کریے انہوں سمجھنے دی اور اس دے مطابق عمل پیرا ہون دی اللہ توفیق فرمائے۔ حضرات، معراج دا واقعہ بڑا ہی محیر العقول ہے۔ انسان دی عقل جیڑی ہے نا او حیران ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے اگر ایک لت اتے چکے انہوں کیا جائے کہ دوسری بھی چک، وہ اپنی دوسری لت نہیں اٹھا سکتا، لیکن ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام تو آغاز ہوتا ہے، مسجد اقصی تک، مسجد اقصی تو پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، حتیٰ کہ 7واں آسمان، اس تو کے سدرۃ المنتہا، یعنی بلندیاں ہی بلندیاں تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے سیر کرائی، اور کتنی دیر تک؟ اللہ فرماندے نے اسی رات دے بڑے ہی مختصر حصے دے اندر، اللہ کنے کے حصے دے اندر فرمایا لیلن، دو زبراں عربی دے اندر نو کہتے ہیں تنوین، دو زبراں دے اندر جنہ فاصلہ ہے نا اینی بس دیر لگی، اسی اپنے محبوب نو اینیاں بلندیاں تے سیر کرائی۔ اس دے متعلق نا معراج دے متعلق 3 ذہن تیار ہو گئے۔ ایک ذہن ہے ملحدین دا، جنہ آکھیا کہ جناب اے خلا جیڑی ہے اس دے اندر ایک حصہ ہوندا ہے جتھے آگی آگے، ایک حصہ ہوندا ہے جیڑا برف وانگوں ٹھنڈا، کوئی انسانی جسم او دے وچوں انہاں خلاواں دے گولیاں دے وچوں کوئی گزر نہیں سکتا، لہٰذا انہاں معراج دا انکار کر دیتا۔ دوسرا گروہ ذہن تیار ہویا، انہاں کہا کہ انسان او نہیں جا سکتا، نوری جا سکتا ہے۔ تیسرا ذہن تیار ہویا قرآن و سنت دے تابعین دا، انہاں کہا عقل مننے یا نہ مننے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے ایس جسم دے نال اے سیر کرائیے، اور ملحدین دے انکارات دا جواب اس انداز میں دیتا، کیونکہ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر فرمایا هو السمیع البصیر، اس ذات اکبر
نو ساریاں دیاں گلاں سندا بھی ہے تے موجودہ تے مستقبل دیاں سارے واقعات نو دیکھنے والا بھی ہے۔ انکار کرنے والے نے انکار کیتا ہے، لیکن خالق کائنات فرماندے نے فرمایا انکار تے تسی تاں کرو جی میرا محبوب گل کہے کہ میں گیا اپنی طاقت نال، پہلے اے تے ویکھو جان والے نو نہ ویکھو لے جان والے نو ویکھو کہ او کنیاں طاقتاں دا مالک ہے، کتنی قدرت دا مالک ہے۔ اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ حضرات توجہ فرمانا، اس ایت دے گرد چند باتاں عرض کر دے ماں۔ اسرا دا مطلب ہوندا ہے رات تے ویلیاں دی اندر سفر کرنا، رات دے ویلے دی اندر سیر کرنا۔ اللہ جی کل سمجھ نہیں آئی، ادھر اسراء بھی آکھی ہے تے نال لیلن بھی آکھی ہے۔ اے دوری گل بیان کرن دا مقصد کی ہے؟ خالق کائنات فرمایا جیڑا، کیونکہ اسلامی اصطلاحات دے اندر نا تسی دیکھو گے ایک کہندے اسراء، ایک کہندے معراج۔ اسراء کہندے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دے سفر لو، اور مسجد اقصی تو لے کر کے آسماناں دیاں بلندیاں تک جیڑا ہے انہوں کہندے معراج۔ عام اصطلاح دے اندر بس معراج دا لفظ تو آواز سے بول دیتا جاندہ ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے سبحان الذی، اے سیر کرائیے سبحان نے، جتھے آ جائے سبحان اوتے ہو جان مشکلہ آسان۔ سبحان نے سیر کرائیے، اللہ اکبر۔ سبحان دا معنی کیے ہر کمزوری تو پاکے، او سبحان ہر کمزوری تو پاکے، او دیاں برابریاں کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ اللہ اپنے محبوب کو اعلان فرما رہے نے، فرمایا میرے محبوبہ اعلان تسی کر دیو نا، میرا تعارف کروا دیو نا۔ اللہ جی کس انداز دے اندر فرمایا اعلان کر دیو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تہاڈا خالق اوئے، تہاڈا مالک اوئے، تہاڈا رازق اوئے، جدیاں کوئی برابریاں کر سکتا ہی نہیں۔ اس رب نے سیر کرائیے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا۔ اللہ جی تسی اسراء بھی آکھیا تے لیلن بھی آکھیا، دو برا کی مطلب؟ مزید تسی دوسرا لفظ لے آتا ہے، کیونکہ عربی دے اسراء کہتے ہی رات دے سفر کو لیلن کیوں آکھے آئے؟ اللہ فرماندے نے جدوں بھی میں اپنے پیاریاں دے نال، اللہ اکبر، جدوں بھی میں اپنے پیاریاں نو انعامات تو نوازے آئے تے رات دے ویلیاں دے اندر نوازے آئے، ایسے واسطے اللہ کریم فرماندے نے، فرمایا میرے محبوبہ رات نو جاگیا کر، رات تہجد پڑھیا کر۔ پھر میرے سونے آقا نے اینے لمبے طویل قیام کیتا، اللہ نو خود کہنا پیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ و بالقس منہ قلیلا
اللہ پاک فرماندے نے سونیا رات دے ویلے جاگیا کرو. ادھر موسیٰ علیہ السلام نو شریعت دینی ہے. اللہ پاک فرماندے نے اربعین لیلہ میرے موسیٰ 40 راتاں ایتھے کوئے طور تے آ کے مینوں یاد کر. پھر اس تو بعد شریعت ملے گی. پھر میری امت دے واسطے یعنی میرے تیرے واسطے اللہ کی فرماندے نے فرمایا کہ اسی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا ساتھ تو انہوں راتہ میں بڑے 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 انعام دیتے ہیں. پھر جناب 2 زبرہ آ جان 2 سیرہ آ جان 2 پیشہ آ جان. انہوں کہنے تنوین ایتھے یہ سوا سے لے آتا کہ قلیل ٹائم بھی کننا ہے قلیل کننا قلیل ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فرمایا کنڈی ہل دیئے بستر گرم میں. اللہ اکبر. ایک کس طرح ہو گیا؟ فرمایا جے نہیں سمجھ تے اپنے نظام دنیا دے نظام نو ویکھو نا. اسلام آباد پہ چلے جاؤ ایتھے جناب کی یہ پروٹوکول مل رہا ہے. کون گزر لگا ہے جناب؟ صدر صاحب نے گزرنا ہے. رستے بند نے. وزیر اعظم دا قافلہ آ رہی ہے رستے بند نے. ساری ادھر آن والے ادھر جان والے ہر ایک اپنے اپنے مقام تے کھلوتا ہے. اللہ فرما دے لے اور تسی اپنے صدر تے وزیر اعظم نو پروٹوکول دے دیو تے ہر چیز بند کر دے ہو. میں اپنے محبوب نو سیر تے بلایا ہے تے سارے وقت نو روک دیتا ہے. رک جا جے کڑی تے 12 بجے تے 12 ہی بجے رہے. اللہ اکبر. ادھر جناب قافلہ جاری ہے کہ دا جی وزیر اعظم دا پروٹوکول اگے پیچھے گڈیاں ہارن دے رہیاں نے تے میرے سونے آقا علیہ السلام دا معراج ہر چیز روک دیتی ہے. فرشتیاں دے قافلیاں دے اندر میرے سونے مصطفیٰ دا پروٹوکول جاری ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. اللہ رات دا ویلا انتخاب کیوں کیتا؟ رب ذوالجلال فرماندے نے اس واسطے میں اپنے سونے محبوب نو سراج منیر بنایا ہے. کی بنایا ہے؟ سراج منیر بنایا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سونے آزتنو سراج منیر بنایا ہے. رجب دی 27 تاریخ ہے. نہ چن پہلے نہ چن بعد وچ فل رات اندھیری ہے. فرمایا جتھے میرا سراج منیر آ جائے اوتھے دنیا دے سورج دی لوڑ پیندی نہیں. جتھے میرا مصطفیٰ آ جائے اوتھے دنیا دے چند دی روشنی دی لوڑ پیندی نہیں. اللہ جی اور کیے دے جراز ہے. اللہ پاک فرماندے نے اس واسطے میں رات نو بلایا ہے. میرا ابو بکر بھی ستا پیا ہے, عمر بھی ستے پہنے, عثمان بھی سو رہے نے, علی بھی آرام فرما رہے نے. فرمایا رات اندھیریاں دی اندر سی اے سیر کرائیے, نہ آؤندیاں ویکھے نہ جاندیاں کوئی ویکھے. لیکن جدوں گل ایمان والی آئے تیرا مننے گا وہ صدیق بن گیا, جنہیں انکار کیتا وہ زندیق بن گیا.
کیونکہ نہ ابو جال نے ویکھیا نہ ابو بکر صدیق نے ویکھیا، میرے آقا نو اللہ پاک نے اے سیر کرائی تے آ کے دسیا تے جناب ابو جال نے انکار کیتا، ابو بکر نے تصدیق کیتی، فرمایا ابو بکر تو میرے سونے دی تصدیق کیتی، علاج تو بعد تیرا نام ہی صدیق رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرات توجہ فرمانا، رب ذوالجلال نے فرمایا اس واسطے اسی یہ سیر کرائیے تاکہ دنیا نو میں دکھا دے میرے محبوب دا مقام کیے، میرے محبوب دی شان کنی ہے، میرے محبوب دا مقام کنا بلند ہے، اللہ کنا بلند ہے۔ رب ذوالجلال فرماندے نے جویں زمین تو آسمان بلندے، جویں زمین تو بیت المعمور بلندے، جویں زمین تو سدرۃ المنتہا بلندے، جویں زمین تو کرسی بلندے، جویں زمین تو لوح و قلم بلندے، جویں زمین تو عرش بلندے، ایویں میرا محبوب پوری کائنات دی اندر جویں عرش آلہ تے بالا ہے، میرا محبوب ساری مخلوق وچوں انج آلہ ہے، جویں زمین تو لے کر کے عرش تک بلند، اسی طرح پوری کائنات کے اندر میرے سونا مصطفیٰ رب تو بعد میرے مصطفیٰ دا مقام ہے۔ اور انداز نہ سنو، اللہ کریم فرماندے نے فرمایا سی اللہ تو اپنے نبیاں نو بھی سیر کرائی، سارے نبیاں نو معراج کروایا، بلندیاں عطا کیتیاں تے سارے نو زمین دے اوتے کروائیاں، سارے نبیاں نو معراج کروایا تے زمین تے، پر اپنے محبوب نو معراج کرایا تے عرش بری تے۔ اللہ اے دے اندر راز کیے، اے دی وجہ کیے، فرمایا تسی دنیا میں رہندے ہو نا، اے ذرا ویکھو نا، ایک کونسلر ہے او دی ایک حد تے، ایک ناظم ہے او دی ایک حد تے، ایک چیئرمین ہے او دی ایک حد تے، ایک ایم پی اے او دی ایک حد تے، ایک ایم این اے او دا ایک حلقہ ہے، ایک جناب وزیر ہے او دا اپنا ایک حلقہ ہے، اور جناب ایک گورنر ہے او دا ایک صوبہ ہے، ایک وزیر اعظم ہے او دا اپنا ایک حلقہ ہے، ایک صدر ہے او دا اپنا ایک حلقہ ہے۔ جنہیں نبی آئے، کوئی فلسطین دا نبی بن کے آیا، کوئی جناب عرب دا نبی بن کے آیا، کوئی عجم والیاں دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک بستی والیاں دا نبی بن کے آیا، کوئی مدین والیاں دا نبی بن کے آیا، کوئی جناب کنعان والیاں دا نبی بن کے آیا، لیکن میرا محبوب جدوں آیا اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے میرا محبوب جننے بھی نبی آئے نے انہاں دیاں حداں سی قائم کر دتیاں، کوئی قوم سمود دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی قوم عاد دا نبی بن کے آیا ہے، سونے اسی تینوں بلندیاں تے لے گئے، اسی جتھوں تک تیرا حلقہ بندا ہے اتھوں تک تینوں سیر کرائی ہے، جتھوں تک میری خدائی ہے اتھوں تک تیری مصطفیٰ ہے۔ تینوں اس واسطے اے بلند دنیا نو دا ستا ہو لوگو میرا محبوب نیاں شانہ والا ہے۔ تے میں پھر کیوں نہ یہ گل کہہ دے ماں کہ محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا۔ پھر ایک اور بات پہلے سن لو، زمین تو بلندیاں تک گئے، لوح بھی رب دی مخلوق ہے، کرسی بھی رب دی مخلوق ہے، اور اس تو بعد عرش بھی
رب دی مخلوق ہے۔ اللہ پاک نے اے اپنے محبوب نو 7 آسماناں تو اتے، سدرۃ المنتہا تو اتے، لوح و قلم تو اتے، عرش تک بلا کر کے دسیا میرے سونے محبوبہ آ میری مخلوق دی انتہا ہو رہی ہے، اے دیتے آ جا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے، ساری مخلوق کٹھی ہو جائے جی میں اے جناب مخلوق دی انتہا ہے، رب تو بعد تیرے مقام دی انتہا ہے۔ بس اگے پھر ہے رب العلا، فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوی، میرا رب رحمان ہے جو کہ عرش معلیٰ تو انتے مستوی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا کہ پوری مخلوق اکٹھی ہو جائے میرے مصطفیٰ دے مقام نو کوئی پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ یا اللہ ایک اور گل اس آیت وچ سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ تو نبی ہی کیوں نہیں آکھیا، تو رسول ہی کیوں نہیں آکھیا، تو حبیب ہی کیوں نہیں آکھیا؟ اللہ فرما رہے نے، فرمایا کہ بعبدہ ہی آکھیا ہے، میں اپنے بندے نو سیر کرائی، کیونکہ نور جو ہے نا جی جبریل کی ہے، نوری مخلوق ہے نا، او آندا بھی رہا تے او دا کمال تے تاں بندا ہے سونیا میرا عبد ہو کر کے انیاں بلندیاں تے تو جاویں۔ ایسے واسطے اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسری بعبدہ، میں اپنے بندے نو سیر کرائیے رات دے مختصر حصے دے اندر، پھر جناب مخلوق دے اندر سب تو رب دا وڈا کمال اور سب تو وڈا انعام کی ہوندا ہے نبوت۔ نبوت تو وڈا کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے اپنی مخلوق دے وچ پھر انبیاء دا انتخاب کیتا، نبوت دے تاج پہنائے، ہن سدرۃ المنتہا تے لے جا کے فرمایا سونے آؤں جے میری مخلوق دی انتہا ہے، اسا تینوں اپنا محبوب بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے، سید الاولین والآخرین بنایا ہے۔ فرمایا تینوں تے بلندیاں تے اے بلا کر کے دنیا نو دس دیتا ہے جیویں ایتھے مقام دی انتہا ہے، اسی طرح ایتھے رسالت دی بھی انتہا ہے۔ فرمایا ہن اس تو بعد اسی نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے، تینوں خاتم النبیین بنا دیتا ہے۔ ایسے واسطے میں کیا کرنا ہے، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، حشر تک نبی ہن جگتے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، او جتھے رات معراج اے سرکار پہنچی، 7 فلکاں نو چیر
تے جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو ہن جا کوئی نہیں سکدا میرے آقا دے رتبے نو پا کوئی نہیں اے سکدا اللہ کریم فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام تو آغاز ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور بات جدوں کوئی دوست پریشان ہوئے نا تے دوسرا دوست پتہ کی آندا ہے یار چند دن انج کر میرے نال چل میں تینوں مری دی سیر کرا کے لے آواں تے رجب دا مہینہ ہے عام الحزن میرے نبی دی وفادار بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی رب کول ٹر گئیاں نے چاچا بھی رب کول ٹر گیا ہے میرے سونے مصطفیٰ نو شاہ ابی طالب دے اندر 3 سال قید کر دیتا گیا ہے کھانا بند کر دیتا گیا ہے پانی بھی روک دیتا گیا ہے درختاں دے پتے کھانے پے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اینیاں تکلیفاں کہ انتہا کر دیتی جے بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ دے نے تے دشمناں نے اونٹ دی اوجڑی میرے مصطفیٰ دے اوتے رکھ دیتی ہے کتے جناب گلے اندر کپڑا پا کے گھٹ رہے نے اینیاں تکلیفاں دیتیاں نے تے رب ذوالجلال فرماندے نے سونےاں ہن اے ساریاں تکلیفاں تو برداشت کیتیاں میرے واسطے تے میں ہن چاہنا کہ تینوں میں سیر کراواں تے تینوں اپنا نظام بکھاواں تے تینوں میں دکھاواں کہ تو میرے واسطے صبر کیتا ہے تے اسی تینوں کنیاں عظمتاں تو نوازے اللہ اکبر۔ ایک اور گل جننے بھی نبی آئے نے آدم بھی آئے نے خلیل اللہ بھی آئے نے نجیب اللہ بھی آئے نے صفی اللہ بھی آئے نے کلیم اللہ بھی آئے نے روح اللہ بھی آئے نے ذبیح اللہ بھی آئے نے لیکن سارے نے نا رب نو نہیں ویکھیا تے سارے آکھیا لا الہ کیوں بھائی اسی بھی کہنے ہیں نا لوگوں معبود کون ہے اللہ اکبر تے رب ذوالجلال فرماتے نے فرمایا اونا گوائیاں دیتیاں میری ربوبیتیاں بین ویکھیاں تو تے سونیاں تینوں اسی رشتے بلونے ہیں نا تے اسی آپس میں جدو گفتگو کران گے نا تے تیری گواہی اینی ہو جائے گی ایک ہوندہ ہے علم الیقین ایک ہوندہ ہے علم ایک ہوندہ ہے علم الیقین ایک ہوندہ ہے عین الیقین ایک ہوندہ ہے حق الیقین فرمایا سونے میرے محبوب جی آؤ نا تسی اپنیاں اکھانال میری قدرت دا نظارہ بیکھ لو تو ہی جا کے کہو گے نا عمر میں تیرا محل بیکھ کے آیا ہے خدا دی قسمیں پوری کائنات ایک پاسے ہو جائے مصطفیٰ دی زبان غلط ہو سکتی کیونکہ آپ دی گواہی جو ہے وہ آئینی گواہی ہے اکھانال ویکھ کے آپ گواہی دے رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت توجہ فرمانا اللہ کریم فرمان دینے اے مسجد حرام تو اسی آغاز کیتا ہے تے وہ جناب پروٹوکول مل لگا ہے جبریل جی اللہ فرمایا جنت جو براق لے جا تے براق او لے کے جانی ہاں جتوں تک حد نگاہ پوے او تو تک خدا قدم اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر جبریل امین آئے نے تے آپ نے نہیں آکھیا اللہ دے محبوب اٹھو حضرت جبریل امین نے اپنے نورانی پر نبی پاک دے قدمہ دے اینج ہوئے پھیرے معلوم ہویا کوئی بزرگ ستا پہ نا تینوں آکھنا ابا اٹھ نہیں بابا اٹھ نہیں کوئی بزرگ بھی آئے کوئی امام بھی آئے کوئی خطیب تو نہ بھی آئے
تے نہ کہ وہ ہر ویلے سنتا ہی نہیں، نہ بانگ دا ٹائم ہو گیا اٹھ. اللہ نے ادب سکھایا ہے. فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا میرے محبوب دے ادب دا خیال رکھی. آج جبریل امین آئے نے اپنے نوری پر پیروں دے اتے لائے نے. میرے آقا دی اکھ کھلی ہے، میرے آقا دی اکھ کھلی ہے. اور جبریل امین کی کہہ رہے نے عرض کیتی سونے نو، عرض کیتی سونے نو جبریل آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. عرض کیتی سونے نو ارے جبریل آکے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. اے سواری لئی آقا ہے براق حاضر تے واگا پھڑن لئی غلام آ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ. آج نوری بھی میرے مصطفیٰ دیاں غلامیاں پہ کر دے نے. فرمایا کہ آقا تیاریاں کر لو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام اے سواری تے اے تیار ہو کے بیٹھن لگ دے نے. براق پسینیوں پسینی ہو گیا ہے، تھوڑا جیا ہلیا ہے. جبریل کہندا ہے او براق تینوں پتا نہیں اج تیرے ہوتے سواری کون کرن لگا ہے، اج تیرے ہوتے سوار ہون لگا ہے جنہوں اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے. کائنات امام آئے نے، آج جناب سید الانبیاء آئے نے، تیرے ہوتے سواری کرن لگے نے. اللہ اکبر. اے سواری چل پئی. درمیانی سارے واقعات چھوڑ دیا چاہنا ہے کیونکہ گل پھر اگے چلے گی، کیونکہ میرا واقعہ معراج میرا کم از کم 4 مہینے کا موضوع ہے. اس واسطے میں شارٹ کٹ تاکہ اور بات آگے آن. اس واسطے میں تھوئی بات نو اگے لے کے جانا ہے. سواری دی مہار میرے نبی دی، اے سواری دی مہار جبریل امین نے پڑھ لئی ہے اور لے کر کے آ گئے نے. کتھے آ گئے نے؟ مسجد اقصی دے اندر آ گئے نے. ایتھے جناب سارے انبیاء پہلے ہی موجود نے. معلوم ہویا اے نہیں پدم پڑھو درود حضور بھی ہیں یہاں موجود. ایک گستاخی ہے میرے سونے محبوب دی، اور جتھے میرا مصطفیٰ ہوندا ہے عرش والا اتھے پروٹوکول دیندا ہے، سارے نبیاں نو بلاوندا ہے. میرے نبی جی آؤ، سارے نبیوں میرے سونے محبوب دا استقبال کرو. اللہ اکبر. اے تے جناب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے، کیونکہ عالم ارواح دے اندر رب نے وعدہ کیتا سی نبیو تسی میرے نال وعدہ کرو میں تواڈے نال وعدہ کرنا ہے. فرمایا اللہ کی وعدہ ہے؟ فرمایا میں نبوت دا تاج پہنا دیواں، تواڈیاں شریعتاں چل دیاں ہون تے تواڈی موجودگی وچ میرا مصطفیٰ آ جائے تے تسی ساریاں اپنی شریعتاں بند کر دینیاں، میرے مصطفیٰ دے پیچھے لگ جانا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ساریاں نے کیا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. سارے نبیوں نے کیا قَالُوا أَقْرَرْنَا. اللہ اسی اقرار کر رہے ہیں، لیکن یہ تو لگتا ہے جی وہ آوے گا بعد وچ. اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی تے رب نا تہاڈا وعدہ وفائی میں کروا دیاں گا. آج جناب مسجد اقصی دے اندر میرے آقا علیہ السلام پہنچے نے تے جبریل نے آکھیا سونیا آ سارے انتظار وچ کھلوتے نے، مسلح تے تسی تشریف لے جاؤ، کیونکہ جتھے مصطفیٰ ہوئے اوتے کوئی اور مسلح تے کھلو سکتا. جبریل امین نو اے جناب جبریل امین نے رب دے حکم دے نال اے مسلح وال لے آندا ہے تے جناب جس وقت مسلح تے آ گئے نے. ایتھے ایک گل نوٹ کر لو کہ جبریل رب دے حکم نال مسلح دے رہے نے مصطفیٰ نو.
سارے نبیاں نے اے نہیں آکھیا کون ہے، سارے آکھیا اللہ اکبر، تو ساڈا امام ہے، تو ساڈا امام ہے۔ ادھر جبریل نے کھڑا کیتا، کسی نے انکار کیتا نہیں۔ ادھر حضرت میرے آقا نے ابو بکر نو آکھیا مصلی تے تو چل، تے سارے پیچھے اللہ اکبر۔ تے پھر یہ کی ہویا کہ جناب علی دا حق سی تے فلانا لے گیا۔ اور یار جبریل جنوں کھلارے سارے نبی من لین، تے جنوں نبی کھلارے انہوں تو پہلا کیوں نمبر دی دے رہا، انہوں تو کیوں نہیں صحیح ہے، یعنی صحابہ دا امام من رہا۔ اللہ اکبر۔ بات تے ختم کری، اجازت نہیں دے رہی، اگلے جمعے انشاءاللہ باتاں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔